السلام علیکم۔ امارات کی آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہمنا عباسی۔ سب سے پہلے ایرا ہیڈ لائنز۔ ناظرین، امارات کی تمام خبریں جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایرا نیوز گرل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ خلیجی خطے اور ملک بھر میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کا استعمال محدود مواد جیسے ڈیٹنگ، جوا، بالغ افراد کی ویب سائٹ تک رسائی اور آڈیو ویڈیو کالنگ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بڑھ گیا ہے۔ نوٹ سیکیورٹی کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق خلیجی خطوں میں وی پی این ایس کی مانگ میں اس سال کے پہلے 6 مہینوں کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% اضافہ ہوا ہے، جبکہ امارات میں ممنوعہ مواد تک رسائی کے لیے وی پی این ایس کی مانگ میں 36% اضافہ ہوا۔ امارات میں سائبر لا کے مطابق وی پی این ایس کے غلط استعمال پر 5 لاکھ درہم سے 2 ملین درہم تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب۔ اگست میں ایئر لائنز کے کرایوں میں کمی کے بعد چھٹیوں سے واپس آنے والے اور ملازمت کے متلاشی افراد کے لیے ستمبر کے مہینے میں بھارت سے امارات کے ہوائی کرایوں میں 40 سے 50% اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ دلی سے دبئی تک کی پرواز کی قیمت 500 درہم سے 930 درہم کے لگ بھگ ہو جائے گی۔ دبئی کی پروازیں ممکنہ طور پر 800 درہم تک پہنچ جائیں گی، جو کہ اس وقت 550 درہم ہے۔ کوچی سے دبئی کی پرواز کی یک طرفہ ٹکٹ کی قیمت 1000 درہم سے بڑھ کر 3500 درہم ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کی تیسری خبر کی جانب۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شارجہ میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر 50% ڈسکاؤنٹ کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ حکام کے اعلان کے مطابق ڈسکاؤنٹ کی آخری تاریخ 31 جولائی مقرر کی گئی تھی، جو کہ اب توسیع کے بعد 4 اکتوبر ہو گئی ہے۔ تمام جرمانے شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جرمانے الازرا میں اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر اور کھور فکن اور کلبہ میں اتھارٹی کے دفاتر کے ذریعے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی چوتھی خبر کی جانب۔ منشیات کے استعمال کے لیے فنڈنگ کرنے والوں کو قید کی سزا اور 50,000 درہم جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابوظہبی کے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ نے ایک حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ جو لوگ غیر قانونی مقصد کے لیے رقم جمع، منتقل یا قبول کرتے ہیں، انہیں سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ قانون نشہ آور یا نفسیاتی مادے کے غلط استعمال یا ذاتی بدسلوکی کے لیے فنڈز کو استعمال کرنے والے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی 5ویں خبر کی جانب۔ عجمان میں 2 افراد کو فون سکینڈل کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عجمان کرمنل کورٹ نے ایشیا سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان، جن میں سے ایک کی عمر 39 اور دوسرے کی عمر 32 سال تھی، 7,800 درہم جرمانہ عائد کیا ہے، جو انہوں نے ایک شخص سے دھوکے کے ذریعے ہتھیایا تھا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ اس کو ایک کال موصول ہوئی جس میں اسے کریڈٹ کارڈ اور آئی ڈی کاپی مانگی گئی اور بینک ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنے کو کہا گیا تھا، جس کے بعد اسے 7,800 درہم منتقلی کا میسج موصول ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کی 6ٹھی خبر کی جانب۔ نشے کی حالت میں 18 سالہ لڑکے نے اپنی ماں پر حملہ کر دیا۔ ابوظہبی کے عدالتی محکمے میں لڑکی کی ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے نشے کے عادی ہونے کا الزام خود کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی تھی اور پیسے مانگنے پر اسے پیسے دیتی تھی، جس سے وہ منشیات اور شراب خریدتا تھا۔ اب چلتے ہیں آج کی 7ویں خبر کی جانب۔ ایک لاپرواہ موٹر سائیکل سوار کو جس نے ابوظہبی کی سڑک پر پیدل چلنے والے شخص کو ٹکر ماری تھی، 60,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موٹر سوار بغیر ہیڈ لائٹس آن کیے موٹر سائیکل چلا رہا تھا جب اس نے غلطی سے پیدل چلنے والے شخص کو ٹکر ماری۔
ملک میں آج کورونا کے 1084 نئے مریض سامنے آ گئے. کوئی اموات رپورٹ نہیں ہوئی جبکہ 890 افراد مکمل صحت یاب ہو گئے. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,841 ہے. اور ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں آج موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا.